أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 130 131 132. ترجمہ ومن واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور حرف عطف ہے. من اس میں موصول ہے جو کوئی، اور جو کوئی یرغب عن، رغبت کے ساتھ جب عن کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا کسی چیز سے، بھاگنا کسی چیز سے، ہٹنا. وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور جو اور کون، ما موصولہ نہیں ہے، من استفہامیہ ہے. اور کون منہ موڑے گا عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی بھی منہ نہیں موڑے گا. اور کون منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ الا، سوا اس کے، من سفیہ نفسہ، جو اپنی ذات میں ہی احمق ہو، بے وقوف ہو. اور کون منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ سوا اس کے کہ جو اپنی ذات میں ہی بے وقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، واو زبر وا عطف کا ہے، اور لام زبر لا تاکید کا ہوتا ہے، پکی بات ہے. قد تحقیق کا ہے، وہی سمجھیں تاکید کا. اور پکی بات ہے کہ یہ حق ہے، ہم نے اصطفیناہ، چن لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. فی الدنیا، دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنی خلیلی کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، پہلے نبوت کے لیے اور اس کے بعد خلت کے لیے چن لیا تھا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، پکی بات ہے کہ ہیں نیکوکاروں میں. آخرت میں بھی ان کا نام صالحین میں اور اچھے لوگوں میں ہے. اذ، جب، یعنی یاد کرنے قابل ہے وہ ٹائم کہ جب، قال لہ ربہ، قالا کہا، لہو اس کو یعنی ابراہیم کو علیہ السلام، ربہ اس کے رب نے. اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم، کہ تو تابع دار ہو جا، اسلام پر آ جا. قالا، تو وہ بولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں تابع دار ہوا، لرب العالمین، دونوں جہان کے رب کے. ووصى بها، اور اسی تابع داری کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے
اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، سلیکٹ کر لیا، لکم تمہارے واسطے، الدین دین، فلا تموتن تو تمہیں موت ہرگز نہ آوے، الا مگر اسی حالت میں، وانتم مسلمون کہ تم اسلام پر قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ اسلام جو ہے اسی کو دین پسند فرمایا ہے، تو اسی پہ موت آنی چاہیے، موت اسی پر آنی چاہیے، مرنا نہیں، جب بھی مرنا مسلمان رہتے ہوئے مرنا۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کی فضیلت، اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کا تمام امتحانات میں پاس ہو جانا، آپ کو امامت کا عہدہ ملنا، یہ سارا مضمون مذکور تھا۔ اور اس مضمون کے تحت جہاں ایک تو یہودیوں اور نصرانیوں کے اس غلط دعوے کا رد ہو گیا تھا جو پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا بس، اور ضرور جائے گا، اور نصرانیوں نے کہا جو کوئی نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور ضرور جائے گا، تو اس کا رد کر دیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کر دی تھی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں کی نسل میں، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں کی نسل میں ایسا 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 نبی یا اللہ تو بھیجنا اور مقرر فرمانا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے یہ یہودی جو مدینے میں بھی تھے اور جو اور بھی دنیا میں دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کے اس واقعے کے ساتھ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ایسی شان و شوکت ہے جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا، اور جب تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تم ہو، آگے قرآن پاک میں ایک جگہ آئے گا اللہ تعالیٰ رد فرمائیں گے اس بات پر کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ رد فرمائیں گے۔ تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تم ہو، تو یاد رکھو حضرت ابراہیم نے جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی، ملت ابراہیمی کا اصل وارث وہی نبی ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، اور جو عقیدہ، جو مذہب، جو دین یہ لے کر آئے ہیں، یہی دین ملت ابراہیمی کی محفوظ اور صحیح شکل ہے آج کے دور میں، لہذا تمہیں اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور جو کوئی دعویٰ تو کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بیزاری دکھائے، اس سے منہ موڑ کے دوسری طرف چلا جائے، تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہوئی، یہ تو ذات کا بے وقوف نکلا کہ کہتا تو یہ ہے کہ میں ابراہیم کا فالوور، ابراہیم کے تابع دار اور ان کی پیروی کرنے والا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت، اپنا دین اللہ سے مانگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندہ کرنا، یا اللہ میرا دین۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو یہ یہودی جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کر چکے ہیں یہ منہ موڑتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ منہ کس سے موڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، اور زبان سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے وارث ہیں، ہم تو ان کے تابع دار ہیں۔ تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت جس نبی کے سپرد کروائی اللہ سے دعا مانگ کر، وہ نبی جب کہتا ہے کہ آ جاؤ میری بات سن لو، کہتے ہیں نہیں تیری نہیں سنیں گے،
اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہماری لائن کے تھے، ہم ابراہیم کی لائن کے ہیں، وہ یہودی تھے اور ہم بھی یہودی ہیں. اور تو یہ فرمایا کہ بے وقوفی کی بات ہے. بعض مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ بھی لکھا ہے. مدینے میں ایک بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. ایک بڑی طویل حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جنت تک جانے کی اور ایمان پر خاتمے کی ان کو بشارت سنائی تھی. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، سارے یہودی ان سے ناراض ہو گئے. تو ان کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام تھا مہاجر، ایک کا نام تھا سلمہ. تو وہ دونوں اکیلے میں چچا سے ملے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے مذہب بدل لیا اور یہ. تو انہوں نے ان کو تورات کی کچھ آیتیں بتائیں اور ان کا خلاصہ اور مفہوم یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی آئیں گے. یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے درس قرآن میں کسی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خاندان کا بھی مسئلہ تھا. یہودیوں نے جو نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا ہے وہ خاندان کی وجہ سے. یہودی یہ اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب نبی ہمارے خاندان سے ہی آیا کریں گے، اور ہمارے دادا کا جو دوسرا بیٹا تھا اسماعیل، ان کی اولاد سے نبی نہیں آئے گا. اور خاص طور پہ آخری نبی جو ہیں ان کو پانے کی خاطر اور ان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ یہودیوں میں سے پیدا ہوں، یہ تورات کی نشانیوں کے حساب سے مدینے میں آ کے رہنے لگ گئے تھے. مدینے میں یہ لوگ آئے ہی اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ اس علاقے میں وہ نبی ہوں گے. تو وہ یہاں درختوں والا علاقہ جو تھا یہ تھا مدینے کا. مکے میں اتنے درخت نہیں ہوتے تھے، تو ان کی کتابوں کے حساب سے تھا کہ وہ کھجور کے درختوں والا علاقہ ہوگا. تو وہ طبع بادشاہ بھی ایک دفعہ آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کرنے کی نیت سے. تو اس وقت تو حضرت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو پھر وہ طبع بادشاہ کے ساتھ یہ بہت سارے یہودی عالم بڑے بڑے وہ آئے تھے کہ ہم اسی نبی کے علاقے میں جا کے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو یہ لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا، ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے. حالانکہ اسماعیل اور اسحاق ایک ہی باپ کے دو بیٹے تھے. تو زیادہ نبی حضرت اسحاق کی نسل میں آئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود تو نبی تھے، لیکن آپ کی اولاد میں کوئی نبی ہمیں معلوم نہیں ہے سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو عبداللہ ابن سلام نے ان دونوں بھتیجوں سے کہا کہ دیکھو تورات کی فلاں فلاں آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ بنو اسماعیل میں سے آخری نبی آئے گا، اور میں نے نشانیاں دیکھی ہیں اور میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں یہ وہی نبی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ رب العزت تم سے ناراض ہوگا اور تم عذاب کے حقدار ہوگے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام کی اس نصیحت کو سن کے ان کا ایک بھتیجا سلمہ، اس نے تو ایمان قبول کیا، اور جو دوسرا تھا مہاجر، اس کا نام تھا مہاجر نے بغیر کسی دلیل کے بات کو رد کر دیا، کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا. تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا رویہ جو بھی اختیار کرے گا، جیسا اس بے وقوف احمق نے کیا کہ دلیلیں بھی دیکھ لی، اپنی اس کتاب میں سے بھی دیکھ لیا جس کو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مانتا ہوں، اس کے بعد اگر انکار کر رہا ہے تو سوا حماقت، بے وقوفی، پاگل پن کے اور کیا کہلائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیح ملت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب اس ملت سے جو منہ موڑے گا وہ بے وقوفی ہوگا کوئی. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا اپنی دوستی کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں نیکوکار لوگوں میں ہوں گے. تو اب تم اگر شامل ہونا چاہتے ہو، جیسے دنیا میں ہم نے ان کی مدد و نصرت اور اعزاز فرمایا، اور جیسے آخرت میں ہم ان کو کامیابوں میں شمار کریں گے، اگر تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے اسلم کہہ کر تابعداری کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں اسلم کا لفظ جو اختیار فرمایا ہے، اس میں بڑا واضح اشارہ اس طرف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یہ وہی اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ تو اسلم کا لفظ یہاں پر اختیار فرمایا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا کہ اللہ ٹھیک ہے، میں اسلام پر آتا ہوں، تابعداری پر آتا ہوں۔ لفظ اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے بات ماننا، تابعداری کرنا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اللہ نے رکھا ہے اسلام۔ تو یہاں اسلم اور اسلمت کا جو لفظ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ نبی جو اسلام کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اسی اسلام کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پابند کیا تھا، اور وہ بھی پوری سعادت کے سمجھتے ہوئے اللہ کی آواز پر لبیک انہوں نے کہا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ وفات کے وقت بڑے بڑے نبیوں نے اپنی اولادوں کو اس کی نصیحتیں کی ہیں کہ آپ اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہے۔ موت کے وقت انسان وہ وصیت کرتا ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب کا نام خاص طور پر اس لیے بھی یہاں اہم ہے کہ یہودیوں کی روگردانی اور یہودیوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ پھیرنے کی حرکت، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہودی جو تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلیں ہیں، 12 قبیلے تھے ان کے یہودیوں کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یہاں پر اس لیے بھی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کی طرف محمد تمہیں بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس چیز کی وصیت بڑے بڑے نبیوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے اولادوں کو کی ہے، آج تم کیسے اس سے روگردانی کرو گے؟ اور جن نبیوں کا تم دم بھرتے ہو، جن انبیاء علیہ السلام کے لائن پر، ان کے راستے پر ہونے کے تم دعوے کرتے ہو، جن سے محبت کے تم دعوے کرتے ہو، ان کی کارگزاری یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اسلام کے لیے وصیت کی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، دین کو پسند کیا ہے۔ تو اب وہ دین کیا ہے؟ وہ کامل مکمل تابعداری ہے اللہ کے احکام کی، جس کو اسلام کہا گیا۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، مگر جب بھی تمہیں موت آئے اسی حالت میں آئے کہ تم اسلام پر رہو، اسلام پر رہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی اسلام سے یعنی منہ نہ موڑو کہ اگر اس سیکنڈ میں تمہیں موت آ گئی تو تم غیر مسلم ہوگے۔ تو اب موت اسلام پر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی کا ہر منٹ، ہر لمحہ وہ اللہ کی تابعداری پہ گزر رہا ہو، وہ اسلام کے ساتھ گزر رہا ہو۔ تو اس تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے اس رویے پر تبصرہ فرمایا کہ انتہائی احمقانہ ان کا یہ فیصلہ ہے، کہاں تو یہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور کہاں ان کی ہی وصیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہوگی اور ان کے کچھ جھوٹ جو ہے ان پر رد کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ملت ابراہیم سے منہ موڑنے والوں میں شامل نہ ہونے دے۔ اللہ ایمان، عافیت، سلامتی کے ساتھ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے لائے ہوئے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أفهامنا
وشفاء أسقامنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.